السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ ہماری ٹاپک ہے وہ یکسوئی کے حوالے سے ہے۔ آج کے دور میں یکسوئی اور توجہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوڑتی اور بھاگتی اس دنیا میں سوشل میڈیا اور اسکرین سکرول کرتے وقت نہ تو ہماری توجہ ایک جگہ پر ٹکتی ہے اور نہ ہمارے شعور میں کوئی تصویر بنتی، نہ تو ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی سوالات اٹھتے ہیں۔ مین وعن جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ دماغ میں جاتا رہا ہے اور عمل اس کے مطابق ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اسکرین سکرول کرتے وقت، سوشل میڈیا دیکھتے وقت آپ ذرا سوچئے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور کیوں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آج اس چیز کی کمی ہے، اس توجہ اور یکسوئی کی کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ توجہ اور یکسوئی، یہ ہمارے بچوں میں بھی اس کی بہت کمی ہے۔ آج کل نت نئے پروگرامز اور گیمز کہ ہمارے بچے اس میں ایسے مبتلا ہو چکے کہ اب ان کا تصور کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتی، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جب وہ سکرول کر رہا ہوتا ہے تو ان کی پسندانہ ترجیحات اس کے سامنے واضح نہیں۔ سوشل میڈیا پر اسکرین تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سوچ میں کوئی، ان کا سوچ اور فکر کسی ایک جگہ پر نہیں رکتا کہ وہ کیوں اس کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہوگا کہ توجہ اور یکسوئی، جس کام کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کیا جائے اس کام میں بہت پختگی ہوتی ہے، اس کام کی طرف بندے کی میلان ہوتی ہے، اس کام میں پھر بندے کی شوق ہوتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے بچے ہو، چاہے ہم خود ہو، ہم چاہے دنیاوی کام کر رہے ہو یا اخروی کوئی کام کر رہے ہو، ہماری توجہ یکسوئی ہمارے ہاں یہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم کسی کام کو اس توجہ کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سے پھر کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ توجہ اور یکسوئی اگر میں کہوں تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان توجہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی دماغ کے اوپر ذرا سا بوجھ ڈال لیتا ہے، اور وہ پھر جب اس تصورات اور خیالات میں چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے حکمت اور اللہ رب العزت نے جو یہ چیزیں پیدا کیا ہے اس کا حکمت سمجھنے لگ جاتا ہے، اور انسان کے ذہن میں اس کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر ہم پہاڑوں پر تصور کرتے ہیں تو آخر کار ہماری رسائی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو توجہ اور یکسوئی، چاہے آپ کا ذہنی توجہ ہو یا جسمانی توجہ، کسی صورت میں بھی توجہ یہ انسان کی زندگی کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے توجہ اور یکسوئی کی اہم ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ توجہ کو کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ توجہ کیوں؟ جس طرح توجہ کے بارے میں نے بتایا کہ توجہ بہت ضروری ہے، تو اب سوال ہوتا ہے کہ اس توجہ کو کیسے پیدا کیا جائے؟ دیکھیے، دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان جب توجہ اور یکسوئی اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے اس کو چند چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے آپ غور و فکر کریں، جب بھی آپ کسی کام میں مشغول ہو تو دیکھیے کہ میں اس کام کو کیوں کر رہا ہوں اور اس کام کے کیا مقاصد ہے اور اس کام سے مجھے کون سی فائدہ حاصل ہو رہی ہے۔ تو پھر
انسان پھر اس کام میں شوق بھی رکھتا ہوگا، وہ کام اس کو شوق کے ساتھ کر رہا ہوگا. لیکن اگر ایک انسان کے سامنے یہ چیزیں واضح نہ ہو، وہ انسان خاص کر اس دور میں سوشل میڈیا نے ہماری ذہنوں کو، ہماری کرتوت، ہمارے اعمال کو اس سے برباد کر دیا کہ اب حیران ہو جاتا ہے ایک بندہ. اب ہم اسکرین سکرول کرتے وقت، جب ہم اسکرین سکرول کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. مینوان آج کل سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اکثر لوگوں کا ذہن اور اعمال اس کے مطابق ہوتا جا رہا ہے. اس میں اکثر کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت پہ انسان کو نقصان ہوتا ہے اور نقصان کا خدشہ ہے. تو توجہ کے لیے سب سے پہلے یکسوئی اور توجہ پیدا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں اور کس لیے کرتا ہوں اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. دوسری جو بات دانشوروں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہا ہے اس میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک ماحول اختیار کرنا پڑے گا. مثلا اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو ظاہر ہے پڑھائی کے لیے توجہ اور یکسوئی کے لیے آپ کو موبائل سے دوری اختیاری کرنا پڑے گا، سوشل میڈیا کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ اس کو اس ماحول میں جانا پڑے گا جہاں دیگر بچے پڑھتے ہو. تو پھر اس کی وجہ سے ایک توجہ اور ایک صحیح سمت کی طرف آپ پھر بڑھنے لگو گے اور آپ کو اس کام میں توجہ اور یکسوئی پیدا ہوگی. دانشوروں نے لکھا ہے کہ یکسوئی اور توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو اپنا معمول اور روٹین بنانا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ موبائل سکرول کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، اور اگر آپ دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت ہونا چاہیے. اور دانشوروں نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک مقصد کی تعین ہو، پھر اس مقصد کی تعین کے لیے کوشش ہو، پھر آپ کی زندگی میں اس کے لیے یکسوئی خود بخود پیدا ہو جائے گی. جب آپ کے سامنے کوئی واضح مقصد ہو، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں خود بخود یکسوئی پیدا ہو جائیں گے. اور دانشوروں نے لکھا ہے کہ یکسوئی پیدا کرنے کے لیے جب آپ اس کام کو کرتے ہیں تو اس کام کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہے کہ میں آیا اس کام میں کتنا ماہر ہو چکا ہوں، کہاں کہاں میں مسٹیک کر رہا ہوں، کہاں کہاں سے مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہے. تو پھر ہوگا یہ کہ ان غلطیوں کو آپ درست کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ پھر جو ہے نا آپ کی زندگی میں یکسوئی پیدا ہوگی. ناظرین اکرام، موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور دیگر مسائل کی وجہ سے انسان کی ذہن پر دباؤ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پھر انسان کی توجہ اور یکسوئی وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو یکسوئی اور توجہ کے لیے جو تدابیر ہے اس کو اپنانے کے لیے آپ کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا دل لگی ہو اور توجہ ذکر و اذکار کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کے اور استغفار کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں یکسوئی اور کا سفر جاری ہو جائے گا اور آپ ایک یکسوئی کے ساتھ کام کر سکو گے. اگر آپ یکسوئی کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے بہت کچھ پا سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے. معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.